السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ سندھ میں جو پی ایس ٹی جے ای ایس ٹیز کی ٹیسٹ ہو گئی ہیں اس میں آپ اپنی یو سی یا تعلقہ میں آپ کو کس طرح پتہ چلے کہ آپ کی یو سی تعلقہ میں کتنی ویکنسیز ہیں، کیونکہ یہ جو ویکنسیز ہیں وہ تعلقہ بیسز اور یو سی بیسز پر فل ہوتی ہیں۔ تو سندھ میں جتنے بھی دوستوں نے ٹیسٹ دیا ہے ان کا اس وقت ڈاکومنٹس جو ویریفیکیشن پروسیس ہے وہ چل رہا ہے، ان کو فزیکلی اپیئر ہونا پڑ رہا ہے، اور تقریباً فزیکل اپیئرنس کا جو پروسیجر ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ آپ کے جو آفر آرڈر ملنے کے ہیں وہ انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ تو ہمارے کافی کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ کنفیوز ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ان کی تعلقہ ان کی یو سی میں ویکنسیز کتنی ہیں، ان کی سلیکشن ہوگی بھی نہیں، کیونکہ جو فزیکل اپیرنس ہے وہ سب کینڈیڈیٹ کی لی گئی ہے۔ پچھلی دفعہ این ٹی ایس میں ایسے ہوا تھا، فزیکلی اپیئر اس بندے کو ہونے دیتے تھے جس کی سلیکشن کے چانسز تھے، باقی کو فزیکلی اپیرنس ہونے نہیں دیا جاتا تھا۔ اور اب 2018 میں جب ہم نے ٹیسٹ دیا تھا جے ای ایس ٹی کا، اس وقت بھی ایسے ہوا تھا کہ جو ڈسٹرکٹ سلیکشن کمیٹی تھی وہ ڈاکومنٹس ویریفائی ان لوگوں کے کر رہی تھی جن کے سلیکٹ ہونے کے زیادہ چانسز تھے۔ تو ابھی میرا ایک دوست ہیں جو کہ سلیکشن کمیٹی کے روبرو ہو کر آئے تھے، اور ہم نے کلیرک سے پوچھا کسی طرح سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہاں پر جو ویکنسیز ہیں وہ 20 ہیں اور آپ کا جو دوست ہے وہ 40 نمبر پر ہے، تو ہم ان کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاملہ ہے، کوئی بھی دوست مطلب ایسا نہ سمجھے کہ اگر ان کی سلیکشن کمیٹی ہو گئی ہے تو ان کی جو سلیکشن ہے وہ کنفرم ہے، اس طرح بالکل نہیں ہے۔ جتنی ویکنسیز ہوں گی اس حساب سے آپ کی سلیکشن ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کس طرح معلوم ہو کہ آپ کی تعلقہ یو سی میں کتنی ویکنسیز ہے۔ میں نے اپنے بلاگ www.testtayari.com پر اس کا طریقہ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تو ادھر ابھی میں نے www.testtayari.com لکھ بھی دیا ہے، کیونکہ کمنٹ میں کافی ہمارے بھائی بہن پوچھتے ہیں کہ آپ کے بلاگ کا ایڈریس کیا ہے، آپ کے ویب سائٹ کا ایڈریس کیا ہے۔ تو پہلا میتھڈ یہ ہے کہ ویکنسی پوزیشن جے ای ایس ٹی پی ایس ٹی، یہ لنک میں نے ادھر رکھا ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ سیدھا ادھر پہنچ جائیں گے جو پیج میرے سامنے ہے۔ تو آپ ایجوکیشن ویب سائٹ کے اس پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ویب سائٹ ہے وہاں پر چلے جائیں گے، تو یہاں پہ آپ کو 3 فائل نظر آئیں گی ہر ڈسٹرکٹ کی، پی ایس ٹی اور جے ای ایس ٹی۔ ایک پی ایس ٹی پرائمری سائڈ کا ہے جہاں پہ 1 کلاس سے 5 کلاس تک کلاسز چلتی ہیں۔ دوسرا پرائمری جو ہے ویکنسی وہاں پر ہے جو مڈل اسکول ہیں، جو کہ ایلیمنٹری اسکول ہیں، جہاں پہ پڑھائی 1 سے 8 جماعت تک چلتی ہے۔ تو آپ کے یو سی میں آپ کے تعلقہ کے اسکولز میں 2 ٹائپ کی ویکنسیز ہیں، ایک تو پرائمری اسکولز میں اور دوسرا ایلیمنٹری اسکولز میں۔ تو یہ دونوں فائل آپ پرنٹ کریں گے۔ اگر آپ پرائمری میں آپ کی سلیکشن ہو رہی ہے تو آپ اپنے یو سی میں جتنے بھی اسکول ہیں وہ اسکول آپ وہاں پہ دیکھیں گے، اور دونوں فائل میں دیکھیں گے کہ دونوں فائل میں آپ کی ٹوٹل کتنی ویکنسیز بن رہی ہیں، اور آپ کے جو مارک ہیں اس حساب سے آپ کا نام جو ہے وہ کہاں پر آ رہا ہے آپ کی یو سی میں۔ اس کے بعد ہمارے جے ای ایس ٹی اگر دوست ہے کوئی پاس، تو وہ جے ای ایس ٹی کا فائل ڈاؤن لوڈ کرے گا اور اس میں اپنے یو سی کے سب اسکول دیکھے گا اپنے تعلقہ کے، اس کو اس حساب سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی ویکنسیز کتنی ہیں۔ تو یہ تینوں فائل ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اندازہ کر سکیں گے کہ آپ کے تعلقہ میں آپ کی یو سی میں کتنی سیٹس ہیں، اور آپ کے تعلقہ اور یو سی کی جو اسکولز ہیں وہ کتنے ہیں۔ اور آپ کے تعلقہ اور یو سی کی اسکولز کے سامنے ایک سیمس کوڈ بھی لکھا ہوتا ہے۔ جیسے ہم این آئی سی بنواتے ہیں تو ہمارا ہر ایک کا اپنا ایک این آئی سی نمبر ہوتا ہے، اس طرح سے سندھ گورنمنٹ نے ہر اسکول کو ایک سیمس کوڈ دیا ہوا ہے جو ان کو ڈیٹا بیس میں سرچ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر آپ سندھ سیکریٹریٹ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول سے مسئلہ ہے، ہمیں ٹیچنگ نان ٹیچنگ اسٹاف چاہیے، تو وہ آپ کو پوچھیں گے آپ کا سیمس کوڈ کیا ہے۔ جب وہ سیمس کوڈ اپنے کمپیوٹر میں لگائیں گے تو آپ کے اسکول کا پورا ریکارڈ ان کے پاس آ جائے گا۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس checker.sindheducation.gov.pk پر جانا ہے، تو وہاں پہ آپ جا کر سینکشنڈ SNE چیکر پہ آپ کلک کریں گے۔ یہاں پہ آپ اور بھی چیزیں چیک کر سکتے ہیں، جیسے بایو میٹرک چیکر کہ آپ کا بایو میٹرک اس اسکول میں ہے۔ جب آپ کی سلیکشن ہو جائے گی انشاءاللہ
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی بایو میٹرک کس اسکول میں ہو گئی ہے۔ انسٹیٹیوشن چیکر، اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں اسکول میں جو ہے وہ کتنے ٹیچر موجود ہیں، ان کا نام آ جائے گا، ان کا بایو جو ہے وہ ڈیٹا آ جائے گا۔ اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی سلیکشن کون سے اسکول میں ہوا ہے، لیکن یہ فی الحال نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ کو سلیکشن ہوگی آپ کو آفر آرڈر جوائننگ ملیں گے آپ کو، پھر اس ویب سائٹ پر آپ کا ریکارڈ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس وقت آپ ویکنسی پوزیشن معلوم کرنے کے لیے، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے کسی اسکول میں کتنی ویکنسیز ہیں، تو وہ آپ checker.sindheducation.gov.pk پر جا کر کلک کر کے SNE چیکر پہ آپ جائیں گے، تو وہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو پورا ڈیٹیل آ جائے گا، یہ کھل جائے گا اسکرین، سیمس ID اور کاسٹ سینٹر۔ تو یہاں پہ آپ سیمس کوڈ لگائیں گے جس اسکول کا، یعنی جہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی سلیکشن ہو، اس اسکول کا آپ اس ہیڈ ماسٹر سے آپ جو ہے وہ پوچھیں کہ آپ کا سیمس کوڈ کیا ہے۔ وہ سیمس کوڈ آپ ادھر لگا کر سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس اسکول میں ویکنسیز کتنی ہیں جہاں پہ آپ سلیکشن کروانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ابھی آپ کو میں پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں۔ یہ ہمارے اسکول کا سیمس کوڈ ہے، اس کو سرچ کرتے ہیں تو یہ آ گیا بھائی جان۔ ہیڈ ماسٹر کی ہمارے پاس 17 اسکیل کے اس کی ایک ویکنسی ہے ہمارے پاس، جو کہ نہیں ہے اس وقت۔ ہائی اسکول ٹیچر HST کی ایک ویکنسی ہے ہمارے پاس۔ جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر JEST کی 14 اسکیل کی 13 ویکنسیز ہیں ہمارے اسکول میں۔ تو انفارچونیٹلی ہماری UC میں پاس جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ تقریباً 5 سے 6 ہیں۔ ڈرائنگ ٹیچر 9 اسکیل کی ایک ویکنسی ہے۔ پرائمری اسکول ٹیچر کی 16 ویکنسیز ہیں ہمارے پاس۔ یہ ایلیمنٹری سائڈ کی ویکنسیز ہیں، میں نے ایلیمنٹری اسکول کا جو ہمارا سیمس کوڈ ہے وہ لگایا ہے، اور پرائمری بھی ساتھ ہے ہمارے اسکول کے ساتھ اٹیچ ہے، تو اس کا میں نے نہیں لگایا، اس میں بھی 13-15 ویکنسیز ہیں۔ تو تقریباً ہمارے ایک اسکول میں، ہماری UC کے ایک اسکول میں 23 ویکنسیز خالی ہیں، جبکہ پاس کینڈیڈیٹ صرف 7 سے 8 ہوں گے ہماری UC میں۔ تو اس طرح سے سندھ کے کافی اسکول ہیں جہاں پر ویکنسیز بہت زیادہ خالی ہیں، اور 50+ کو جو ہے وہ پاس نہ کرنے کی وجہ سے بھی کافی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ان کی سلیکشن نہیں ہو پائے گی، اور سیٹ جو ہے وہ خالی جائیں گی، اور گورنمنٹ کو مجبور ہو کر پھر سے 6-7 مہینے کے بعد پھر سے نئی ریکروٹمنٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ کچھ ایسی جگہ ہیں جیسے حیدرآباد سٹی ہو، کراچی سٹی ہو، جیسے ہماری بہن ہیں جو بار بار پوچھتی ہیں کہ ان کی سلیکشن ہوگی بھی کہ نہیں۔ وہاں پہ تو یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ زیادہ تعداد میں پاس ہیں، اور جو ویکنسیز ہیں وہ کم ہیں، کیونکہ اکثر لوگ اپنی جو پوسٹنگ ہے وہ سٹی میں کرواتے ہیں، تو وہاں پہ ان کی جو ویکنسیز ہیں وہ کم ہیں، وہاں پہ تو سیٹیں جو ہے وہ نہیں بچیں گی۔ لیکن رورل ایریاز میں جہاں ہم رہتے ہیں گھوٹکی میں، وہاں پہ ویکنسیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اور پاسنگ ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ 50 کو پاس کریں، یا جو ہے وہ ایسا کریں کہ جلد سے جلد نیو ریکروٹمنٹ کریں۔ اور جو تیسرا طریقہ ہے ویکنسیز جانچنے کا، ایک تو سیمس کوڈ کے ذریعے، دوسرا یہ جو میں نے آپ کو بتایا پہلا میتھڈ کہ آپ اس ویکنسی پوزیشن JEST PST پہ جائیں گے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اور تیسرا طریقہ جو کہ اتھینٹک طریقہ ہے بالکل، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسکول کے جو ہے وہ اسکول نہیں بلکہ آپ اپنے TO آفس یا DO آفس کے کلیرک سے جا کر پوچھیں کہ ہماری تعلقہ کی ویکنسیز کتنی ہیں، میرٹ جو آپ نے ڈسٹرکٹ سلیکشن کمیٹی نے جو ریکمینڈ کیے ہیں بندے، وہ کتنے ہیں ہماری تعلقہ UC میں، اور میرا جو میرٹ میں پوزیشن ہے وہ کیا ہے، میری سلیکشن ہوگی بھی یا نہیں۔ تو اس حوالے سے جو DO کا کلیرک ہوگا وہ آپ کو بریف کرے گا انشاءاللہ، وہاں سے آپ کو جو نالج ملے گی وہ اتھینٹک ملے گی، کیونکہ یہاں پر ویب سائٹ پر کافی اسکول ہیں، جیسے ہمارا اسکول ہے، اس کا تو الحمدللہ پورا اپڈیٹ کیا ہوا ہے ڈیٹا انہوں نے۔ کافی ایسے اسکول بھی ہیں جہاں پر بہت ساری ویکنسیز ہیں لیکن وہ اپڈیٹ نہیں ہیں سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر۔ تو جو DO کا کلیرک ہوگا، اور ہر سال ٹیچر ریٹائر بھی بہت ہوتے ہیں، تو DO کا کلیرک وہ آپ کو زیادہ ویکنسیز شو کرے گا آپ کی تعلقہ میں، آپ کی UC میں، ان کو زیادہ پتہ ہے۔ تو یہاں پہ ویب سائٹ پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو
انفارمیشن نہ ملے اور آپ کی سلیکشن ہوگی بھی نہیں، تو یہ بھی چیزیں آپ کو وہاں سے پتہ چلیں گی۔ اور اکثر ہماری بہنیں بھائی ہم سے پوچھتے رہتے ہیں پی ایس ٹی جے ای ایس ٹی پروسیس کے حوالے سے، تو ان کا جو ڈی ایس سی ہے جہاں جہاں پر ہو گیا ہے وہ ان کو ان کے نیمز ریکمینڈ کیے جائیں گے یعنی ڈائریکٹر صاحبان کو، جو یعنی وہاں پہ جو ٹیم بیٹھی ہے ڈائریکٹر صاحب کی، وہ آپ کے آفر آرڈر پر کام کرنا شروع کرے گا۔ آپ کے آفر آرڈر میں آپ کا نام تو نہیں، اسکول کا نام نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر جو سلیکشن کمیٹی ریکمینڈ کر کے بھیجے گی وہاں پر، اس پہ آپ کے اسکول کا نام بھی لکھا ہوگا۔ تو وہ آپ کے جو ریکمنڈیشنس ہیں، سلیکشن کمیٹی جو ریکمینڈ کرے گی جن لوگوں کو، ان کے آفر آرڈر وہاں پہ ٹائپ ہونا شروع ہوں گے انشاءاللہ، اور جلد ہی آپ کو جے ای ایس ٹی پی ایس ٹی کے آفر آرڈر ملیں گے۔ کورٹ میٹر ہے جو کہ انشاءاللہ 17 فروری تک سالو ہو جائے گا، پھر آپ کو آفر آرڈر ملنا شروع ہوں گے۔ اس کے بعد آپ چند دنوں میں اپنی میڈیکل ویریفیکیشن اور پولیس ویریفیکیشن کروائیں گے، اس کا طریقہ بھی میں نے رکھا ہے ادھر۔ اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ آپ کی اسکول میں جہاں پہ آپ کی ہوگی وہاں پہ آپ کو ملے گا جوائننگ لیٹر۔ اس کے بعد آپ کے جوائننگ آرڈر پر ایک کوڈ لکھا ہوتا ہے جس کو ہم آؤٹ ورڈ نمبر کہتے ہیں، وہ آؤٹ ورڈ نمبر لے کر آپ کا روانگی بک ہوتا ہے ہر اسکول میں، جو کہ ایچ ایم کے پاس ہوتا ہے۔ ایچ ایم اس روانگی بک میں لکھے گا کہ ڈائریکٹر صاحب کی فلاں آرڈر کے مطابق فلاں بندے کو ہمارے اسکول میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس دن سے آپ کی سیلری شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اس اسکول میں۔ ہم وقتاً بوقتاً آپ کے جو سندھ میں ہمارے پی ایس ٹی جے ای ایس ٹی جتنے بھی بھائی بہن ہیں، ان کی جو ریکروٹمنٹ چل رہی ہے اس وقت، ان کو انشاءاللہ آگاہ کرتے رہیں گے کہ آگے کیا پروسیس ہونا ہے۔ اور اس ٹپ کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ سندھ کے فرسٹ ایئر اور انٹر کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچرز کی کمی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ ٹیچرز انٹرنشپ پروگرام شروع کر رہی ہے، جس میں سے جو ہے 60,000 پر منتھ ان ٹیچرز کو دیا جائے گا جو کہ سلیکٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو گھوٹکی کا شیڈیول ہے وہ کینسل ہو چکا ہے اس وقت، تو آپ جو ہے وہ اس ڈیٹ پر نہ جائیں، کیونکہ ڈی او صاحب نے، جو کہ نئے ڈی او ہیں، انہوں نے فیس بک پر دیا تھا کہ جو پرانے ڈی او ہیں وہ اپنے اس میں ٹینیور میں یہ شیڈیول نکال کر گئے ہیں،